السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اردو ادب کی جانب سے سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام آج کا پروگرام منشی پریم چند کی یوم پیدائش پر منسوب ہے۔ 31 جولائی 1880 کو منشی پریم چند گاؤں لمحی ضلع بنارس میں کائست گھرانے میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام عجائب لال اور ماں کا نام آنندی دیوی تھا۔ باپ ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ انہوں نے پریم چند کا نام دھنپت رائے رکھا اور چچا نے نواب رائے نام رکھا اور دیا نارائن نگم نے قلمی نام پریم چند دیا، جو اردو اور ہندی دونوں ادب میں ہندوستان کی ترجمانی کرتا ہے۔ بقول پروفیسر قمر رئیس 1904 میں پریم چند نے پہلا افسانہ لکھا، دنیا کا سب سے انمول رتن، جو اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کے عنوان سے نواب رائے کے نام سے شائع ہوا۔ پریم چند ہندوستان کے ایک سچے ترجمان اور انسانیت کے علم بردار تھے۔ انہوں نے ناول اور افسانہ دونوں کے وقار کو بلند کیا۔ اردو ادب یوٹیوب چینل ان کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک مخصوص پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس پروگرام میں ماہر پریم چند پروفیسر صغیر افراہیم، سابق صدر شعبہ اردو AMU علی گڑھ، پریم چند کی فن اور شخصیت کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ پروفیسر صغیر افراہیم عصر حاضر کے منفرد تنقید نگار ہیں۔ ادب کی دنیا میں وہ ماہر پریم چند کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اردو ادب کی خدمت انجام دی۔ آئیے پریم چند کے حوالے سے ان کا مخصوص بیان ملاحظہ فرماتے ہیں پروفیسر صغیر افراہیم۔ حضرات، پریم چند کو ہم ہر سال ان کے یوم پیدائش پر یاد کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن دور حاضر میں تحسینی کلمات سے زیادہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ پریم چند نے بنی نوع انسان کے لیے نہایت یکسوئی اور دل جمعی سے سوچا، سمجھا اور ہمیں حقائق سے آگاہ کرایا۔ تقریباً 90 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی اہمیت، ان کی افادیت آج بھی برقرار ہے۔ وہ اردو، ہندی، ہندوستانی کے ادیب تھے۔ وہ خود کہتے تھے، مدن گوپال کو لکھتے ہیں کہ میں اردو میں تخلیق کرتا ہوں، میری صبح ہندی کے لیے اور شام اردو کے لیے ہے۔ اسی طرح وہ محمد عاقل کو لکھتے ہیں، جن سے وہ اکثر ترجمے کراتے رہتے تھے، کہ کبھی میں اردو میں پہلے لکھتا ہوں اور اس کا انواد کرتا ہوں، اور کبھی ہندی میں لکھتا ہوں اور بعد میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ پریم چند سے لے کر آج تک کے ہم دیکھیں دور کو، تو پریم چند کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ بحیثیت ادیب دیکھیں تو یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے کتھاکار ہیں، بلکہ انہوں نے بہت مضامین لکھے اور بہت اچھے مضامین لکھے۔ ان کے مضامین میں جو سوانحی مضامین ہیں وہ 27 ہیں، اور تنقیدی مضمون 18 ہیں اور 10 اردو میں ہیں۔ ان میں بھی ان مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کن شخصیات کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور مضمون لکھا۔ جیسے اکبر اعظم پر لکھا، راجہ مان سنگھ پر، مہارانا پرتاپ پر، سوامی وویکانند پر، مولانا وحید الدین سلیم پر، عبدالحلیم شرر اور پنڈت رتن ناتھ سرشار پر، سر سید احمد خاں پر لکھا اور بدر الدین طیب جی پر لکھا، اور یہ ایک سے بڑھ کر ایک مضمون ہے۔ ایسے ہی ان کے تنقیدی مضامین ہیں، جن میں سے کئی سلیکٹڈ اہم مضامین باکمالوں کے درشن میں 1929 میں اور پھر 1932 میں الہ آباد سے پبلش ہوئے۔ انہوں نے تبصرے لکھے، انہوں نے انشائیے لکھے، ادارے لکھے، مریادا میں، آج میں، ہنس میں، جاگرن میں، کالم لکھے، مادھوری میں، جاگرن میں، پرتاپ میں، ہنس میں۔
खतूत लिखे जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी। उन्होंने तर्जुमे किए, मुतरजिम थे वो, जैसे रूठी रानी का या फसाने आज़ाद का, यानी करबल कथा का, आज़ाद कथा का। उनके बहुत से ड्रामे हैं, ड्रामे में तवाज़ात भी हैं और तर्जुमे भी हैं। शब तार और इंसाफ अगर है, संग्राम है, चांदी के डिबिया है, तो रूहानी शादी और करबला भी उनके मशहूर ड्रामे हैं। और ये तो यौम आशूरा का ज़माना है, मुहर्रम का माह मुहर्रम में करबला को उन्होंने जिस तरह से पेश किया, तो हम कहते हैं कि वो चूंकि एक फिक्शन राइटर थे, उनके यहाँ नॉवेल, अफसाना और ड्रामाइयत भरपूर अंदाज में थी। उन्हें जो शोहरत मिली है वो कथा साहित्य की वजह से, कहानीकार की वजह से, अफसाना निगार की वजह से, नॉवेल निगार की वजह से मिली है। और वो भी इस वजह से कि 20वीं सदी के आगाज में ही, यानी 100 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है, उन्होंने किस्से कहानियों को महलों, रजवाड़ों से निकालकर चौपाल तक पहुंचाया। उन्होंने शहजादों और शहजादियों की जगह आम इंसानों को अपने किरदार बनाया, और वो भी मरकजी किरदार। अब परियां नहीं, अब शहजादे नहीं, अब जिन नहीं, अब जादूगर नहीं, अब बेपनाह दौलतमंद और जागीरदार नहीं, बल्कि वो आम इंसान, घेसू है, माधव है, बुधिया है। ऐसे किरदार जिनकी अक्सरियत उस वक्त भी थी और आज भी वो हमारे गांव में इंटीरियर में बसते हैं। और ये बस्तियां हम सब जानते हैं, उन्होंने भी इसको दोहराया था कि बसते बसते बस्ती हैं। और जब बसते बसते बस्ती हैं तो अपने पीछे तमाम चीज़ें लाती हैं, वो तहजीब, वो माशरत, वो रस्म और रिवाज जिसके लिए हिंदुस्तान जाना और पहचाना जाता है, जो उसकी आइडेंटिटी है। यानी उसने गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया। उसने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस धरती के सब वासी हैं, सबको बराबरी का दर्जा हासिल है। और इसी के लिहाज से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। यही वजह है कि आज फिक्शन बहुत आगे बढ़ चुका है और तमाम बड़े इनामात, एजाज़ात हमारे फिक्शन राइटर्स को मिल रहे हैं, और सभी ने इसे तस्लीम किया है कि हमने कहीं ना कहीं प्रेमचंद से असर कबूल किया है। उनके ही अहद में उपेंद्र नाथ अश्क हो, अहमद नदीम काश्मीरी हो, पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन हो, अली अब्बास हुसैनी हो, तमाम एक फेरिस्त है जिन्होंने प्रेमचंद के असरात को कबूल किया। बाद में अनवर कमर हैं, शौकत हयात हैं, हिंदी में अमृत राय, यशपाल मोहन, राकेश राजेंद्र यादव से नमिता सिंह तक, इन सब ने भरपूर उनके असरात कबूल किए। असरात ही कबूल नहीं किए बल्कि उनकी कहानियों पे, उनके नावलों पर नावल लिखे। सैयद ज़ामिन अली ने बहुत ही शानदार नावल लिखा गौदान के बाद, जो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से पब्लिश हुआ और बेहद मकबूल हुआ, और जिसका कई साल पहले मैंने यहाँ अपने वाइस चांसलर के हाथों रस्म इजरा कराया और बहुत बड़ा उस पर फंक्शन कराया। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ईदगाह और ईदगाह की वापसी के जरिए प्रेमचंद को याद कर रहे हैं। ऐसे ही अनवर कमर और शौकत हयात ने भी बहुत खूबी से उनकी चीज़ों को कबूल किया है और उन्हें अपने आप में पेश किया है। होरी उनके यहाँ अगर बूढ़ा हुआ है बजूका की शक्ल में सुरेंद्र प्रकाश के, तो ये वो दरअसल वो ये बताना चाहता है, ये किरदार प्रेमचंद का, ये किरदार जो सिंबॉलिक किरदार है, जो अलामती किरदार है कि होरी हमेशा जिंदा रहेगा जब तक किसानों पर जुल्म होता रहेगा, जब तक अत्याचार होता रहेगा, जब तक वो अपनी जमीन का खुद मालिक ना होगा।
اور اسے تمام سہولتیں میسر نہیں ہوں گی، حوری ویسے ہی رہے گا اور فریاد کرتا رہے گا۔ 70 سال 75 سال کے گزر جانے کے بعد بھی اگر حوری فریاد کر رہا ہے تو قاری کے لیے، ادیب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ غور و فکر کا موقع ہے۔ ایسے ہی مادھو زندہ ہے شوکت حیات کے ہاں، پورا کردار انہوں نے اسی پر کہانی کر دی کہ مادھو تو ابھی ہے اور یہ مادھو آج بھی زندہ ہے اور اس طرح سے زندہ ہے کہ آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پریم چند کے ہاں جو تہذیب ہے وہ گنگا جمنی تہذیب ہے اور آئیڈینٹی اسی سے کی بدولت ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو ہندوستان کی وسعت، اس کا استدلال، اس کا صبر، اس کا تحمل، اس کی اپنائیت، اس کی محبت، اسی لیے اس کا بہت بڑا ہے۔ بہت سی کہانیاں، بہت سے ان کے ناول ہیں، جیسے عیدگاہ کا ہی ذکر ہم کر دیں تو عیدگاہ میں 4 سال کا حامد، اب اگر آج کے زمانے میں اسلم جمشید پوری کہانی لکھ رہے ہیں تو ان کے ہاں یہ ضرور حامد 70 سال کا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ وہ 3 کوس چل کر کے حامد عید کی نماز ادا کرنے چاہ رہا تھا، اسلم جمشید پوری کے یہاں 5 کلومیٹر کیا آبادی کو طے کر کے جا رہا ہے، لیکن آج بھی وہ بچہ فریاد کر رہا ہے کہ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے۔ پریم چند اپنی تخلیقات کے لیے یہی ہمیں بیان کرتے ہیں اور ہمیں یہی سوچنا ہے کہ آج بھی بھوک سے لوگ کیوں مر رہے ہیں، آج بھی استحصالی رویوں سے تنگ آ کر لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں، آج بھی عورت کو اس کا وقار، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیوں نہیں ملا ہے، آج بھی اس کو کیوں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مذہبی جنون کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لسانی ہٹ دھرمی جب تک برقرار رہے گی، اس طرح کی چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی، ہم پریم چند کو اسی شدت سے، اسی محبت سے اور اسی عقیدت سے یاد کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ ناظرین اور سامعین، سابق چیئرمین شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ماہر پریم چند پروفیسر صغیر ابراہیم کا پریم چند پر یہ خصوصی لیکچر کیسا لگا؟ اگر آپ کو پریم چند کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اب ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اردو ادب کی جانب سے ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔